اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد الصلاة والسلام علی ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد عزیزان گرامی، مختصر مجمع اور مختصر سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے، الا الذین آمنوا، فرمایا مگر وہ لوگ خسارہ سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، گھاٹا سے بچ جائیں گے جو ایمان لائیں گے۔ فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہیں گے اور وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا حق کی وصیت کریں گے اور صبر کی تلقین کریں گے۔ چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ، چار کام کا اللہ نے حکم دیا کہ خسارے سے، نقصان سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کا ایمان پختہ ہوگا۔ فقط ایمان پختہ نہیں، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہیں گے۔ فقط نیک کام نہیں، ایمان بھی درست، عمل بھی درست ہونے کے ساتھ ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس بات کو وہ حق سمجھیں گے اسی کی وصیت کریں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ چار کام ہیں جن لوگوں میں پائے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، نہ، اللہ نے ارشاد فرمایا خسارہ سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن میں یہ چار کام موجود ہیں، ایمان پختہ ہو، عمل درست ہو، حق اور صبر کی وصیت و نصیحت ہو۔ تو یہی ہے کہ وہ بدن جس بدن میں عمل صالح نہیں ہے،
وہ بدن خسارہ میں ہے، وہ ایمان اور وہ روح جس میں ایمان نہیں ہے وہ روح خسارہ میں ہے۔ جن معاملات کی بنیاد حق اور صبر پر نہیں ہے وہ سب معاملات خسارہ میں ہیں۔ تو ابتدائے سورہ میں یہی ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے عصر کی، عین سواد رے، جس کا بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے زمانہ کی، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ عصر سے مراد پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے، لیکن مخلوقات میں سے جسے عہدہ رسالت عطا کیا، عصمت عطا کی، نبوت عطا کی اور علت غائیہ ممکنات بنایا، عقل کل بنایا، خدا اس ہستی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سورہ والتین میں دیکھو یہی جملے ملیں گے، اللہ فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے کوہ طور کی، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں رحمت کلی کی آمد ہوئی۔ خدا اپنے حبیب کی قسم، مکہ کی قسم، جہاں رحمت کلی کو اللہ نے بھیجا، مجھے اس جگہ کی قسم۔ اس سورہ میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان کو خلق کیا۔ سب سے بہتر کون ہے؟ انسان، یعنی مخلوقات، نباتات، جمادات، حیوانات، تمام اشیاء سے بہتر، سب سے بہتر کون ہے؟ احسن۔ احسن کا معنی ہے سب سے بہتر، سب سے اچھا کون ہے؟ انسان۔ اب یہ جملہ اس چیز کی تائید کر رہا ہے کہ سب سے بہتر کون ہے؟ انسان۔ اور انسانوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے حبیب، رحمت کلی، نوع انسانی میں ہے، نوع انسانی سے خارج نہیں ہے، کیونکہ سب سے بہتر اللہ نے، اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو خلق کیا، اور سب سے جب بہتر انسان ہے تو وہ ہمارے نبی نوع انسانی میں سے اکمل فرد ہیں، عقل کل ہیں، نور اکمل ہیں۔ نور اکمل ہمارے نبی ہیں جن کے صدقے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، لہذا نوع انسانی سے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ اگر وہ عقل کل ہیں ہم ان کے مقابلہ میں ناقص انسان، وہ کامل انسان، ہم ناقص انسان۔ اللہ نے یہی 4 قسمیں اٹھائیں، اللہ اپنے حبیب کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور انبیاء کے سردار ہیں جس کے دل اقدس پہ اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا۔ پورا قرآن کریم تورات سے افضل ہے یہ قرآن، انجیل سے افضل ہے یہ قرآن، زبور سے افضل ہے یہ قرآن۔ کیوں تورات، انجیل، زبور سے افضل ہے؟ اس لیے کہ جس دل اقدس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ انبیاء کے سردار، وہ انبیاء کے سردار، اس لیے ہمارے نبی انبیاء کے سردار۔ قرآن تورات سے افضل، انجیل سے افضل، زبور سے افضل یہ کتاب ہے، تو یہ ایسا مقدس دل ہے، اور اسی حبیب کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک تم اس دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آج ہمارے اندر کون سا جرم نہیں ہے، کون سا گناہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے سابقہ انبیاء میں دیکھو، قرآن کی تلاوت کرو،
کونو قردۃ و خنازیر، اگر کوئی گناہ کرتے تھے خنزیر بن جاتے تھے، بندر بن جاتے تھے، شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں۔ لیکن کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا، اے میرا حبیب میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں رحمت کلی کی وجہ سے، انسانی شکل میں۔ یہی ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، وہ سارے گناہگار تیری امت میرے حبیب کی دربار میں چلے جائیں۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے سارے گناہگار لوگ میرے حبیب کی دربار میں چلے ہیں۔ جاؤ کا فاستغفر اللہ، اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، جسے میرا حبیب معاف کر دے گا، میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔ حبیب خدا معاف کرے گا، میں اللہ معاف کروں گا۔ پتہ چلا جس پہ اللہ کے رسول راضی ہیں وہ راضی اللہ ہے، جس پہ اللہ کے حبیب راضی اس پہ خدا بھی راضی، جس پہ اللہ کے حبیب راضی نہیں ہے نہ اس پہ خدا راضی ہے، جس پہ مولا علی راضی نہیں ہے اس پہ نہ اللہ راضی نہ اللہ کے رسول راضی، جس پہ بطول راضی نہیں ہے نہ اس پہ اللہ راضی نہ اللہ کے رسول راضی نہ مولا علی راضی ہے۔ تو یہی ہے، اگر میرا حبیب معاف کر دے گا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرا حبیب انہیں کہہ دو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر خدا سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے، اگر اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر میرے حبیب کی اتباع کرو گے، اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں خود حبیب بنا لوں گا۔ حبیب خدا کون ہے؟ جس نے اللہ کے محبوب سے محبت کی، جس نے رسول کی محبت کی۔ تو پتا چلا یہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی رضا اللہ کی رضا۔ سورہ دہر پڑھو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ خطاب فرما رہا ہے، اے اہل بیت رسول تم وہی چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ یہ ہستیاں وہی چاہتی ہیں، یار یہ آیت یہی نتیجہ دے رہی ہے، آیت وسیلہ ہے کہ جس پہ 14 ہستیاں راضی ہو جائیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے دین میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، نہ ہم قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر سکیں گے، نہ ہم بدعت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، نہ ہم قیاس کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 14 حکم دیں کہ کھڑے ہو جاؤ، ہمارا کھڑے ہونا واجب ہوگا، بیٹھنا حرام ہوگا۔ اگر حکم دے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونا حرام ہوگا۔ اگر حکم دے نماز پڑھو، ترک کرنا حرام ہوگا۔ اگر حکم دے گرمیوں کے روزے رکھو، چھوڑنا حرام ہوگا۔ اگر حکم دے واجب حج ادا کرو، ترک کرنا حرام ہوگا۔ اگر حکم دے تھوڑی تھوڑی داڑھی، چند چھوٹے چھوٹے بال داڑھی کے رکھ لو، داڑھی پہ اس طرح پھرانا حرام ہوگا۔ اگر حکم دے بیٹے کی شادی کرو تو ایسے کرو، پہلے بیٹے سے پوچھنے سے پہلے جس لڑکی کا رشتہ لینا ہے 14 سے پوچھ لو کیا وہ بھی اس رشتے پہ راضی ہیں۔ کار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، یہی دیکھا جاتا ہے، دین نہیں دیکھا جاتا۔ حق مہر اتنا لی جاتی ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کلمہ اس کا درست ہے، نماز درست ہے، عقیدہ درست ہے، ولائے آل محمد ہے یا نہیں، اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ شرابی ہو، بے دین ہو، اس پہ توجہ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کیا کاروبار کرتا ہے، زمین کتنی ہے، بنگلے کتنے ہیں، دین نہیں پوچھتے۔
دین نہیں پوچھتے شادی سے پہلے۔ حقیقت ہے میں نے ایک بزرگ صاحب تفسیر فیضان الرحمان نے ایک حدیث ایک لیٹر پیڈ پہ لکھی اور اس کا نتیجہ میں نے دیکھا کسی کو بھیجی، بلکہ آیت اللہ سستانی نے اسی حدیث کو توضیح المسائل میں نقل کیا، اردو ترجمہ موجود ہے۔ فرمایا ان جاءکم من ترضونہ دینہ وخلقہ فزوجوہ وان تکن فتنۃ وفساد کبیر۔ فرمایا اگر ایک ایسا مومن آپ کے پاس آ جائے جس کا دین درست ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، دین و خلق، دوسری بات دیکھنی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، آپ سے اپنی بیٹی کا رشتہ طلب کرے، اسے رشتہ دے دو ورنہ فساد پھیل جائے گا، ورنہ اسی رشتے کی وجہ سے فساد پھیل جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک کسی نے جولائی نے کسی نے ایک امیر رئیس آدمی سے رشتہ طلب کیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ یہ صحیح واقعہ ہے، ایک فقیہ مجتہد نے نقل کیا، میں نقل کر رہا ہوں، صاحب فیضان الرحمان نے نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مولا اس نے میری بے عزتی کر لی ہے، میری بیٹی کا رشتہ طلب کر لیا، میری توہین کر دی، میں بڑا رئیس ہوں، میں بڑا امیر ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ ہماری ولایت کا جسے تو جلاح کہہ رہا ہے، کمی کہہ رہا ہے، گھٹیا کہہ رہا ہے، یہ ہماری ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ مولا پڑھتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ واجبات ادا کرتا ہے مر جائے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ عرض کرتا ہے وہ امیر آدمی یہ جنت میں جائے گا، اور فرمایا اس کی شادی جنت کے حوروں سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مولا ضرور ہوگی۔ تو فرمایا جو پرہیزگار ہے، جس کے سینے میں تجھے یہ دنیا نظر نہیں آئی، اس کے پاس زمین، مکانات، دنیا کی آرائش یہ نظر نہیں آئی، ہماری ولایت نظر نہیں آئی جو اس کے سینے میں ہے، جب جنت میں جائے گا جنت کی حور سے شادی ہو سکتا ہے اس کی تیری بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ کہاں چلے گئے؟ حقیقت ہے ہم نہیں پوچھتے کتنا بدماش ہے، لڑاکا ہے، ذمہ دار ہے، فلاں ہے، شادی سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ لڑکے کا رشتہ کرنا ہو، لڑکے سے پوچھنے سے پہلے 14 ہستیوں سے پوچھو اس کا رشتہ کیسا کروں۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، رشتے سے پہلے 14 ہستیوں سے پوچھو کیا کافرہ عورت سے ہو سکتی ہے، جو اس کا منافقہ ہے اس سے ہو سکتی ہے، جس کے سینے میں بغض علی ہے کیا اس سے ہو سکتی ہے؟ مولا جو حکم دیں مولا فرماتے ہیں ہم کفو ہونا چاہیے۔ بیٹی کو جہنم میں ڈال دیں گے مال کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ حقیقت میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا اور وہ لڑکیاں اٹھیں گی جسے زندہ دفن کر گیا زمانہ جاہلیت میں، باپ کا گربان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہیں گی اے اللہ ان سے پوچھ، قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ لیکن وہ لڑکیاں بھی پوچھیں گی جس کو آپ نے غلط شرابی کو رشتہ دے دیا، بد عقیدہ کو رشتہ دے دیا۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں اپنا پورا مقصد بیان نہ کر سکوں۔ عزیزان گرامی نتیجہ میں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر رہا ہوں کہ جس پہ 14 ہستیاں راضی ہو جائیں گی، ہر کام ہم داڑھی بھی اپنی مرضی کی نہیں رکھ سکتے، روزے کے حکم ہماری مرضی کے نہیں ہوں گے، اور نماز کا طریقہ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، احکام الہی ہماری مرضی کے نہیں ہوں گے۔ تو 14 ہستیاں جو اللہ نے دین بنایا ہے، ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، آل محمد جس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ مولا کی رضا کیا۔ مجلس ہو دنیا راضی ہو جائے، ریاکاری، پڑھنے والا فن کتابت دکھائے کہ میرے بلے بلے ہو جائے، دنیا میں نام ہو جائے، ریاکاری۔
نماز دکھاوے کی ہو، اور علماء فقہا نے اور توضیح المسائل کے اندر لکھا اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے نا، ایک یہ نظریہ ہے منہ بھی صاف ہو جائے، منہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور وضو بھی ہو جائے، علماء لکھتے ہیں اس کا وضو باطل ہے۔ رضائے خدا، رضائے خدا، رضائے خدا۔ تکبر ہوتا ہے، مال زیادہ ہے بڑا اکڑ کر چلتا ہے، اچھی گاڑی ہے اکڑ کر چلتا ہے، مربع ہے اکڑ کر چلتا ہے، حسن ہے اکڑ کر چلتا ہے، منصب کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، مال کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ اولاد ایک بڑا افسر، ایک فلاں افسر، ایک فلاں افسر، اولاد پہ تکبر کرتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے اس موضوع پہ، ایک چینل پہ میرا موضوع بھی ہے، تکبر کا علاج، اور قیامت کا دن ہوگا تکبر کرنے کے والے کی حالت یہ ہوگی، بروز محشر چیونٹی کی شکل میں ہوں گے، اہل محشر اپنے پاؤں سے روندیں گے جب تک حساب مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے حدیث پڑھی، اس وقت تک پاؤں سے روندیں گے۔ یہ تکبر ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ فرما رہا ہے اے تکبر کرنے والا، تجھے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی للمتکبرین، کہا جائے گا انہیں جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے، کہا جائے گا یہی تمہارا برا ٹھکانہ۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ میرا قصیدہ پسند آیا ہے جی؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین نے کیا کہا؟ ابا واستکبر، جس نے سب سے پہلے تکبر تھا وہ کیا تھا؟ شیطان تھا۔ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، یہ منبر ہے، اس جگہ وہ بیٹھ سکتا ہے جو تمہیں مصلی پہ نماز پڑھائے۔ جھوٹ یہاں پہ، یہاں سے ہیں، یہاں گانے گائے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، یہاں منبر رسول۔ بتاؤ گانا رجس ہے یا نہیں ہے؟ گانا رجس ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ رجس ہے نا؟ نہیں، کچھ 2-3 آدمی سر ہلا رہے ہیں۔ گانا گناہ کبیرہ ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی سے بچو، گانے سے بچو۔ مولا سے پوچھا گیا زور، فرمایا سے مراد گانا ہے، اس کا گناہ وہی ہے جو بت پرستی کا گناہ ہے۔ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانہ میں ہے، مولا گانے والی گا رہی ہے، مولا فرماتے ہیں میرا قید خانہ تبدیل کیا جائے، اسی جرم میں سخت قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ مولا نے وہ قبول کر لیا، گانے والے کی آواز کو پسند نہیں کیا۔ والذین ھم عن اللغو معرضون کی ایک قسم لغویات کی گانا ہے، بہت سی آیات ہیں، 7-8 آیات، مجھے ٹائم نہیں میں بیان کر سکوں، تو یہی ایک حدیث اس کا نتیجہ دے رہا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام اصول کافی کے اندر فرماتے ہیں جہاں گانا گایا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں دعا مستجاب نہیں ہوتی، وہاں ہر وقت مصیبت زدہ وہ جگہ رہتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی مر جائے، گانے والا گانا گائے، ہم دھکا نکال کر مار کر اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ منبر حسین اتنا مظلوم ہے، وہاں گلوکار کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ توہین منبر ہے، گانے کا فقط گناہ ہے کبیرہ۔ سننا میرا دوستو، قیامت کے دن میرا پیغام ہے، آپ مجھے پسند کریں نہ کریں، آپ راضی ہوں نہ راضی ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن ہوگا، کہا جائے گا یا غادر ہو یا خاسر ہو یا کافر ہو یا فاجر، اے ریاکاری کرنے والا، اے دنیا کو راضی رکھنے والا، اے خطاب کرنے والا دنیا راضی ہو جائے، اے مداری کرنے والا، اے مکاری کرنے والا، اے دھوکہ دینے والا، آج میری دربار میں اجر طلب کرنے کے لیے آ گیا ہے، جا اس سے اجر طلب کر جس کے دکھاوے کے لیے تو نے عبادت کی تھی۔ کہا جاتا ہے خشک موضوع ہے، کوئی ایک جملہ ایسا قرآن اللہ نبی حکم ہو رہا ہے، اور چودھری آتے تھے، یا رسول اللہ یہ حکم بدل دیں، مہربانی کریں، ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے، نماز کی معافی ہو سکتی ہے، اے بتوں کو جو کاٹ رہے ہیں ہمارے سامنے نہ کاٹیں، علیحدہ کاٹ لیں۔ یا رسول اللہ یہ قرآن آیت ہے، اسے بدل کرو، کوئی اور قرآن نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آ سکتا۔
یہ حقائق ہیں، میں حقیقت ہے عرض کر رہا ہوں۔ اگر گانا فقط عام جگہ گایا جائے گناہ کبیرہ، اگر منبر پہ گانا کے طرز پہ قصیدے پڑھے جائیں ڈبل گناہ کبیرہ، اگر مجمع میں پڑھے جائیں تو زیادہ گناہ کبیرہ ہے، اگر مقدس جگہ پہ پڑھے جائیں تو زیادہ ایک گناہ کبیرہ نہیں کئی گناہ کبیرہ۔ یہ ذکر نجاست کا محتاج نہیں ہے، یہ ذکر خرافات کا محتاج نہیں ہے، یہ ذکر ایسا پاکیزہ ذکر ہے جو پاک ہستیوں کا۔ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہے ہمارے اندر، یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دین میں مرضی نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مرنا جینا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، اہل بیت راضی ہو جائیں، یہی ہے قرآن۔ نہیں نتیجہ کیا کمال ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت کا۔ والعصر، ہر انسان خسارہ میں، اکثریت خسارہ میں ہے، مگر وہ جن کا وہ عقیدہ ہو جو 14 نے رکھا یا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جتنا مرضی عمل کر رہو، عقیدہ گڑبڑ ہو گیا عمل قبول نہیں ہے۔ صحیح نمازیں پڑھو، صحیح روزے رکھو، صحیح حج کرو، لیکن عقیدہ میں شرک آ گیا ساری بیکار، کوئی چیز کا اجر نہیں ہے، کسی چیز کا اجر نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم انما المشرکون نجس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اگر ایک مسلمان مومن آدمی شرک کرے، شریعت یہ کہتی ہے حکومت کیا ہو اسلامی ہو وہ واجب القتل ہے اور مرتد فطری ہے۔ انما المشرکون نجس، کتے کو ہاتھ لگاؤ گے نجس ہے، مشرک کو ہاتھ لگاؤ گے نجس۔ شرک یہاں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ممبر کو شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ عقیدہ میں گڑبڑ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ خراب جتنا عمل کرو، اگر عمل خراب عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی ہے، 4 چیزیں میں نے بیان کی، یاد ہے نا جو پہلے صاحبان بیٹھے تھے۔ خسارے سے کون لوگ بچیں گے؟ عقیدہ ہو، وہ ذات میں واحد، وہ صفات میں واحد، وہ افعال میں واحد، وہ عبادت میں واحد، وہ ایسا قدیم ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ ایسا زندہ جسے موت نہیں آئے گی، وہ ایسا قدیر ہو۔ خدا کی صفتیں ہیں، قدیر ہے، قادر ہے، عالم ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے۔ کون بیان کرے؟ نہج البلاغہ پڑھو، اکثر خطبے کی ابتدا توحید سے ہے۔ صحیفہ سجادیہ پڑھو، اکثر خطبوں کی ابتدا توحید سے ہے۔ معصوم مناجات کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں۔ ہمارا خانہ خالی ہو گیا، توحید کا پتہ نہیں ہے۔ اول الدین معرفت الجبار، مولا کا فرمان ہے۔ یہ عقیدہ گڑبڑ، عمل گڑبڑ، خسارہ۔ لیکن جسے حق سمجھتے ہو، جس پر حق کی وصیت کرتے ہو، فرمایا حق اور کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ محترم، اگر جسے حق سمجھتے ہو بیوی کو نہ بتایا، بیٹوں کو نہ بتایا، بچوں کو نہ بتایا، قیامت کے دن جو ان کا حشر ہوگا تمہارا بھی وہی ہوگا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، چھپ کر نمازیں پڑھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم نہیں دیتا، اس کا ٹھکانہ وہی ہے جو بد عمل اہل عیال کا ہوگا۔ اپنی تربیت کرتا ہے، بچوں کو بڑا افسر بناتا ہے، دین سے خالی رکھتا ہے، دنیا میں نام ہو جائے، دین سے خالی رکھتا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اگر تم مولا علی کا موالی، اللہ فرما رہا ہے بچا اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا۔ بڑی تبلیغیں کریں گے، پیچھے اندھیرا، چراغ کے نیچے اندھیرا۔ ایک حضرت شعیب کی 1 لاکھ افراد پہ عذاب نازل ہوا۔ میں نے پڑھا 60,000 نیک تھے، 40,000 گناہگار تھے۔ 60,000 نیک، 40,000 گناہگار۔ جب عذاب نازل ہوا 60,000 نیک بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، خود نیک کام کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت
نہیں کرتے تھے۔ یہی مطلب ہے میرے محترم سامعین، مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے دل سے گناہ سے نفرت کی، امر بالنہی عن المنکر کے فضیلت کے 1 درجے کو حاصل کر لیا، جس نے زبان سے نصیحت کی 2 درجوں کو حاصل کر لیا، جس نے ہاتھ سے برائی کو روکا اس نے 3 درجوں کو حاصل کر لیا۔ ہم کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے، دل سے نفرت نہیں کرتے، لیکن فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سمندر ہے، ساری نیکیاں کو اگر جمع کیا جائے وہ قطرہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمندر۔ سن لو، ایک بڑا، اس سے مجھ سے بڑا اور جملہ نہیں ہے میں بیان کر سکوں۔ نہج البلاغہ کے آخری حصے میں یہ اس جملے کا، جہاں مولا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وضاحت کی ہے نا، اس خطبے کے آخری جملہ مولا نے ارشاد فرمایا، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ مولا وہ کون سی؟ فرمایا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بڑی ہے۔ مولا اس ارشاد فرمایا وہ کون سی عبادت ہے؟ فرمایا ظالم، فاسق، جھوٹا، متکبر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، جناب میسا میں تمار کی طرح سولی پہ چڑھ جائے، ہاتھ کٹ جائیں، پاؤں بھی کٹ جائیں، زبان باقی ہو، کہا جائے کہ تو علی علی نہ کر، علی کی محبت اپنے سینے سے نکال دے۔ لوگ یہی کہے، دنیا دیکھ رہی تھی، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، سولی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن زبان باقی تھی، اسی زبان سے آواز آ رہی تھی، علی حق، علی حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہیں ہمارے اندر یہ باتیں ہیں، کہاں سے کہاں چلے گئے، بس ہمیں تھے ایک مجلس ہو جائے۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں محترم، ناراض ہوں، راضی ہوں، اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی مجلس کروا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ مال کس کا تھا؟ یتیموں کا ہے نا، مساکین کا ہے نا، مستحقین کا ہے نا۔ وہ مال ہم نے اپنے قبضہ میں لے لیا، سارا ہمارا حرام ہو گیا۔ اس مال سے جا کر تحقیق کر لینا، اگر کسی کا فتویٰ ہو مجھے دکھا دینا۔ تمام فقہائے شیعہ لکھتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی گئی، نہ اس سے آپ مجلس کروا سکتے ہیں، نہ اس سے آپ حج کر سکتے ہیں، نہ اس سے آپ زواری کر سکتے ہیں۔ تیرا مال نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ بی بی کے جس نے حق غصب کیا، ہم جو جملے بولتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ ذرا اتنا بتاؤ، اگر ہم اولاد زہرا، غریب سیدزادی، یتیم سیدزادی، مستحق سیدزادی کا مال سادات غصب کر لیں، بی بی راضی ہو جائے گی؟ بی بی راضی؟ میں نے پڑھا والذین، سن لو، یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ مال، متاع، سونا، چاندی جسے جمع کر کے رکھ دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کی آگ سے لال کر کے تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہی تمہارا مال ہے جسے دنیا میں جمع کر کے آئے تھے۔ بس قبلہ پہنچ چکے، تو میں مختصر 2-3 جملے مسائب کے، یہی مطلب ہے میرے محترم۔ اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت اسی کی چیز کا نام ہے۔ مولا جو حکم دے، مولا راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ لیکن میرے واجب الاحترام آ چکے، تو میں صرف 2-3 جملے مسائل کے مختصر، اس دین کو بچانے والے ہیں میرے آقا حسین۔ جس وقت دیکھا نا اسلام مریض ہو چکا ہے، اسلام لاچار ہو چکا ہے، اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، اگر اسلام کو بڑے نسخے کی ضرورت پڑی، میرے آقا حسین نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو قربان کر دی۔ یہی کہا تھا نا قوم اشقیاء کی طرح منہ کر کے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم
فقد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. اے اللہ میں اس قوم کی طرف وہ کڑیل جوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو سیرت میں، جو صورت میں ہم شکل پیغمبر. جس وقت اسلام کو چھوٹے نسخے کی ضرورت پڑی ہے نا، سنو گے، شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا اور یہی کہا او ظالمو ذرا بتاؤ اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے، تھوڑا سا پانی دے دو. جب عمر ابن سعد ملعون نے اس نے دیکھا قوم میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اس نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. حکم کا ملنا تھا. اس نے ملعون نے 3 شعبوں والا تیر کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا، ادھر قناعت کا پردہ ہلا. ایک بیوی کی آواز ہے، او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جس وقت اسلام کو مرہم و پٹی کی ضرورت پڑی ہے نا، میرے آقا حسین نے زینب ام کلثوم کی چادریں قربان کر دی. سید سجاد ہر وقت گریا کرتے تھے. مولا سے پوچھا گیا، مولا شہادت آپ کا قصہ ہے، ہر وقت گریا کرتے ہیں، یہ آپ کا گریا کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا. ہاں ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، ذرا اتنا بتا زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا کہ یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ جب ناچنے والے ناچ رہے تھے، سیدزادیوں کو بازار سے گزارا جا رہا تھا، تو سید سجاد یہی فرما رہے تھے، لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.